السلام علیکم، یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ ہمارے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں سارا زمان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ایک خطرناک سطح سے نیچے تو آ گئی ہے، لیکن تناؤ کی کیفیت اپنی جگہ موجود ہے۔ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات پورے خطے کو ہی متاثر کرتے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سینئر امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکہ نے جہاں ایک طرف پاکستان اور بھارت پر کشیدگی میں کمی لانے پہ زور دیا، اسلام آباد نے صورتحال کے افغان امن عمل پر اثرات کے بارے میں خبردار کیا۔ امریکی عہدیدار نے نام نہ بتانے کی شرط پہ کہا ہے کہ پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں سہولت کار کا کردار نبھانا اور دباؤ ڈالنا روک دے گا۔ اب امریکی محکمہ خارجہ نے اس پہ تبصرہ کرنے سے اس وقت تو انکار کر دیا ہے، لیکن واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ایسا کوئی پیغام تو نہیں دیا، مگر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاک بھارت تعلقات میں بگاڑ افغان امن عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب مشرقی سرحد پر تناؤ بڑھے گا تو اس سے یقیناً پاکستان کی توجہ ہٹے گی، اور چند ہفتے پہلے جب میں میڈیا سے بات کر رہا تھا تو افغانستان کے بارے میں صرف ایک سوال پوچھا گیا تو میڈیا تک کی توجہ بٹ گئی ہے۔ ہم تو حقیقت میں زندگی اور موت کی سلامتی کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر امن و استحکام کی صورتحال بگڑتی ہے تو سارے خطے کی سلامتی اس سے متاثر ہوگی، اور اس سے قیام امن کے لیے جاری تمام کوششیں متاثر ہوں گی۔ پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید سے بھی ہم نے اسی سلسلے میں جب بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ افغان امن عمل کسی ایک ملک کی مدد سے ہی آگے نہیں بڑھے گا، امریکہ کو اپنے علاقائی حریفوں کی مدد بھی لینی چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے تو بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ افغان پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں میرے خیال میں ایک خوشگوار تبدیلی امریکی موقف میں بھی آئی ہے۔ امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ ڈنڈے کے ذریعے نہیں حل ہو سکتا، ڈائلاگ ہی واضح راستہ ہے۔ لیکن اس میں ایک تشنگی ہے میرے خیال کے مطابق کہ جو علاقائی امن کی ہم بات کرتے ہیں یا افغانستان میں امن کی بات کرتے ہیں تو امن کے خیر خواہ سارے ہیں، لیکن امریکہ نے چین، روس اور ایران جو افغانستان کے بالکل ساتھ ہیں، دو تو اس کے پڑوسی بھی ہیں، چین اور ایران، ان کو انہوں نے ایک قسم کا حریف سمجھ لیا، دشمن سمجھ لیا، تو حالانکہ یہ ایک مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات سے متعلق واشنگٹن کو درپیش چیلنجز کے بارے میں ہم بات کریں گے تجزیہ کار سحر خان سے، جن کا تعلق واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ سحر، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا ہے، ایک ایسا ٹول ہے جسے وہ استعمال کر سکتا ہے ضرورت پڑنے پہ، کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ صورتحال اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسی جگہ پہنچ گئی کہ پاکستان کو یہ ٹول استعمال کرنا چاہیے اس وقت؟ میرے خیال میں تو ابھی پاکستان کو یہ ٹول استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بات کرے طالبان سے، امن مذاکرات واقعی آگے چل رہے ہیں، ایسے کہ یو ایس فوج نکل سکتی ہے افغانستان سے اور شاید یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے اگلے 1-2 سال میں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت اچھی بات ہوگی۔ تو میرے خیال میں جو پاکستان کے جو بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں، کشمیر کا جو ایشو ہوا، پلوامہ کا جو اٹیک ہوا، پاکستان کو ایک الگ رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ جو افغانستان میں امن مذاکرات ہیں کہ اس کو وہ ڈیریل کرے کسی طرح۔ اچھا یہ بتائیے، اگر ہم تھوڑا سا امریکہ کے رسپانس کی بات کرتے ہیں، جب پلوامہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آئی جس میں پاکستان پہ تنقید کی گئی امریکہ کی جانب سے، اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی شامل ہیں، اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں جان بولٹن وہ بھی شامل ہیں، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئیں ان میں پاکستان پہ زور دیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پہ جو دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں ان کے خلاف آپریشن کو مزید تیز کرے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا نے پاکستان کی فضائی حدود میں انکرجن کیا، دراندازی کی، تو اس پہ بھی بھارت کو امریکہ کی جانب سے کوئی ویزیبل تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ رسپانس امریکہ کا یہی رہا کہ دونوں سائڈ تحمل سے کام لیں۔ تو اس پورے رسپانس کو جس طرح سے امریکہ نے سچویشن کو اور بھارت اور پاکستان کے ساتھ ہینڈل کیا ہے اپنے تعلقات کو، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے واشنگٹن کی پرائیورٹیز کے بارے میں؟ سب سے پہلی چیز جو ظاہر یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا رسپانس ہے پچھلے امریکی ایڈمنسٹریشن سے کافی سبڈیو سا رہا ہے۔ جب ہم نے دیکھا تھا 2001 میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو بش ایڈمنسٹریشن فوراً انہوں نے کونڈولیزا رائس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھیں اس وقت، وہ گئیں بھارت، انہوں نے پاکستان سے بات کی اور بھارت سے بات کی، اور ایک دم سے ایک ڈپلومیٹک آنکلیو جیسے پہنچ گیا تھا ساؤتھ ایشیا۔ یہ اس دفعہ ہم نے اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ بات چیت نہیں
کی ہے. آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ نارتھ کوریا میں تھے. لیکن جہاں تک امریکہ کے بات ہوتی ہے اس معاملے میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ فی الحال پاکستان اور بھارت آپس میں یہ بات حل کریں, کیونکہ جب بھی وہ بیچ میں پہنچے ہیں, جی بالکل, جب بھی کیونکہ انہوں نے بیچ میں پہنچے ہیں, ہندوستان نے کہا کہ وہ پاکستان کی طرفداری کرتے ہیں, جو پاکستان کی طرف سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کو ہوتا ہے کہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ ہے کہ دونوں سائڈز پہ فون کالز بہت کی گئی ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کی جانب سے انہوں نے بھی یہ کہا, انہوں نے فون کالز کی, اور شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ, انہوں نے وائس آف امریکہ سے ہی انٹرویو میں امریکہ کا اس لحاظ سے بتایا کہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. یہ بتائیے, اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ بھارت کو تجارت کے لحاظ سے جو ترجیحی سٹیٹس دیا گیا ہے اب اسے واپس لینے پہ غور کیا جا رہا ہے, کیونکہ بھارت یہ نہیں پروو کر سک رہا کہ وہ امریکہ کو بھی اپنی مارکیٹ تک ضروری جو رسائی ہے وہ دے گا. اس کو آپ کتنا اہم اقدام سمجھتی ہیں؟ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے درمیان کتنا بڑا موڑ ہے یہ تجارتی طور پہ تو یہ کافی بڑا موڑ ہے, کیونکہ جو یہ پروفینشل ٹریڈ اگریمنٹ کا جو پروگرام تھا, بھارت سب سے بڑا بینیفیشری تھا, اور آف کورس بھارت کی مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے. لیکن کیونکہ بھارت نے ٹریڈ ریسٹرکشنز لگائے تھے امیزون پہ اور والمارٹ پہ, آئی تھنک اس کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ہمیں بات نظر میں رکھنی چاہیے کہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ بہت ٹرانزیکشنل ہیں, اور یہ ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے. انہوں نے یہ چین کے ساتھ بھی کیا ہے, جتنے بھی ان کے خارجہ تعلقات بھی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ دیں پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ بھارت اپنی مارکیٹس نہیں کھولے گا تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھارت جو ہے ان کے ساتھ ٹریڈ نہ ہو. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا افیکٹ ہوگا انڈیا پہ, یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر انڈیا اپنے ٹیرفس کم کرے گا کہ نہیں. اب انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ڈبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیرفس ان کو کم کرنے چاہیے, ان کو ٹریڈ بیریئرز اپنے کم کرنے چاہیے, ان کو زیادہ کھلے عام فری ٹریڈ میں زیادہ انگیج ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ ہوگا یا الیکشن کے بعد ہوگا. اچھا, جب ہم امریکہ کی بھارت اور پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ اکنامک لیول کی ہے, اس میں زیادہ بزنس پہ زور دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ سیکیورٹی کی نیچر کی ہے, اس میں ڈیفنس کو اور جو گلوبل سیکیورٹی ہے اس کے پرسپیکٹو سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کا تعلقات کی ہم بنیاد دیکھتے ہیں. اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیموں پر کریک ڈاؤن مزید تیز کر رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا ہی حصہ ہے, اور اس کا جو ملٹری ایلیمنٹ تھا اس پہ تو کچھ سالوں سے عمل درآمد ہو رہا ہے, اور اب سویلین سائڈ پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. واشنگٹن کے لیے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور دوسرا اس میں جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ کہ جب اس سے پہلے بہت سی مختلف تنظیموں کے سربراہوں کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کی راہ میں کئی رکاوٹیں تھیں, عدالتوں سے ہی وہ بری ہو جاتے تھے, تو اس دفعہ وہ آئینی اور قانونی رکاوٹیں جو ہیں کہاں جائیں گی, ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہم پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ جیسے ماضی میں پھر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائے گا, انتہا پسند تنظیموں کے پیچھے جائے گا, اور پھر جیسے آپ نے بھی کہا کہ عدالتوں کے سامنے بھی ہم پیش آ جاتے ہیں اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم خان واقعی کیسے جاتے ہیں, کیسے کریک ڈاؤن ہوتا ہے جیش محمد پہ, لشکر طیبہ پہ. ابھی تک تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے ان کو ثبوت دے, لیکن انہوں نے کوئی اور ذکر نہیں کیا ہے. اب ہمیں بھی معلوم ہے کہ پاکستان اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا پچھلے سال جب الیکشن ہوا تھا کہ عمران خان اور جو ایک جیسے ایک لنک ہے, کم از کم تجزیہ کار یہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان کے فوج کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں. اگر عمران خان مسعود اظہر کے پیچھے گئے فار ایگزامپل, اور جیش محمد کے پیچھے گئے جیسے پاکستان لشکر جنگی کے پیچھے جا چکا ہے, تو میرے خیال سے ذرا تھوڑی سی ہم رفت دیکھیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ کالعدم ہیں پاکستان میں, جیش محمد بھی اور لشکر طیبہ بھی, اور کئی سالوں سے کالعدم ہیں. بالکل بالکل, اور یہی مسئلہ ہے, یہی انڈیا کا بھی پوائنٹ ہے, اور یہ پوری دنیا کا بھی پوائنٹ ہے. امریکہ کا بھی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک پاکستان ہمیشہ کہتا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک حصہ ہے کہ یہ ان تنظیموں کے پیچھے جائیں گے, لیکن پھر کچھ بھی نہیں کیا جاتا. مسعود اظہر جو ہیں وہ ابھی بھی پھر رہے ہیں, حافظ سعید جو ہے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم خان
رائٹ، تو دیکھنا یہ ہے کہ ایگزیکٹلی کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو رکاوٹیں ماضی میں اس پروسیس میں رہی ہیں اس مرتبہ وہ کیسے ہٹیں گی. لیکن بہرحال پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ اپنی زمین پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرتا رہا ہے. اور اب وزیر اعظم خان نے بھی جو اپنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ساتھ بھی جو میٹنگز کی ان میں یہی بات سامنے آئی کہ ایسی تنظیموں کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے. سحر خان کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ. عراق کے ساتھ شام کی سرحد پہ واقع علاقہ بہت شکریہ. عراق کے ساتھ شام کی سرحد پہ واقع علاقہ باغوز اس وقت داعش کے خلاف لڑائی کا مرکز ہے. اسے شام میں داعش کا آخری ٹھکانہ قرار دیا جا رہا ہے جہاں اس وقت اندازاً چند سو جنگجو ہی باقی رہ گئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں لڑائی جب کچھ دیر کے لیے تھمی تو داعش کے کئی جنگجوؤں کو اپنے خاندانوں سمیت علاقے سے نکلنے کا موقع دیا گیا. امریکی اتحاد کی مدد سے لڑنے والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے گزشتہ جمعے کے روز داعش کے ٹھکانوں پر حتمی حملے کا آغاز کرتے ہوئے باغوز کے گاؤں کو گھیرا ہوا ہے. فوجیوں کے مطابق ہزاروں شہریوں کو انسانی ڈھال بننے سے بچانے کے لیے بھی انہیں علاقے سے باہر کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. لیکن مقامی رہنما خبردار کر رہے ہیں کہ داعش کے خلاف فتح نئے مسائل کو بھی جنم دے گی. اور کچھ بات کرتے ہیں واشنگٹن کی، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے. ایوان نمائندگان میں صدر کی مخالف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی 2016 کی صدارتی مہم اور ان کے ذاتی کاروباروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا ہے. تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس جو کیپٹل ہل پہ ہیں. نیلوفر، صدر ٹرمپ کی جو انتخابی مہم ہے اس کے خلاف تقریباً آلموسٹ اب 2 سال ہونے والے ہیں. اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی سامنے آنے والی ہے. تو یہ جو نئی تحقیق ڈیموکریٹس نے شروع کی ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے، کتنا وسیع ہے یہ؟ جی سارا، امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس جوڈیشری جو کمیٹی ہے اس نے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر صدر ٹرمپ کے جو خاندان ہیں ان میں ان کے بیٹے داماد بھی شامل ہیں، ان کے بزنسز اور ان کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن سمیت تقریباً 80 لوگوں کو اب اس تفتیش میں شامل کر لیا ہے اور وہ ان سے دستاویزات مانگ رہے ہیں. لیکن وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مناسب وقت پر اور مناسب انداز میں اس کا جواب دے گا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اور صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور گزشتہ ہفتے ان کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کی گواہی کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی انتخابی مہم نے 2016 میں روسی ایجنٹس کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 سال کی صدارتی جو ہیراسمنٹ ہے اس سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ لگتا ہے کہ انہوں نے قانون توڑا ہے اور اسپیشل کاؤنسلر رابرٹ ملر کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی غیر قانونی ہیں. جی سارا. اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ رابرٹ ملر کی جو رپورٹ ہے اور ان کی تحقیقات ہے ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے. ہاں یہ دیکھنا باقی ہے کہ رابرٹ ملر کی جو رپورٹ آتی ہے کیا وہ پبلک ہوتی ہے یا نہیں. نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو نیلوفر. ریپبلکن اور ڈیموکریٹک سینیٹرز نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پہ ٹرمپ انتظامیہ کے رد عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ خزانہ نے گزشتہ روز سینٹ کی کمیٹی برائے امریکی میڈیا کے مطابق CIA نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ واضح کیا کہ جمال خشوگی کے قتل کا حکم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ہی دیا تھا، جبکہ سعودی عرب بھی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ شہزادے کے قریبی ساتھیوں نے ہی جمال خشوگی کو قتل کیا. روس 2014 میں کرائمیا کا زبردستی اپنے ساتھ الحاق کرنے کے بعد سے یورپ اور امریکہ کی معاشی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی معیشت دباؤ میں ہے. لیکن اس کے باوجود ماسکو اب بھی تارکین وطن کے لیے ایک پرکشش مقام ہے، خاص طور پہ سابق سوویت اور وسطی ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے. خوشحالی کی تلاش میں آنے والے کئی تارکین وطن کے لیے بہرحال یہ سفر آسان نہیں ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بچے جب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کتابوں سے سیکھ رہے ہیں اصل زندگی میں اس کا کتنا حصہ استعمال کریں گے. تو آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے کچھ ایسے طالب علموں سے جو گریجویٹ کرنے سے پہلے ہی ایک ایسے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں جس کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا ہنر کیسے نہ صرف ان کے بلکہ دوسروں کے کام بھی آئے گا. تو پیش ہے اس ہفتے کا ایجوکیشن سیگمنٹ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. وقت کی کمی کے باعث ہم ویگن خوراک یعنی وہ خوراک جس میں جانوروں سے کچھ نہیں لیا جاتا اس کی مقبولیت کے حوالے سے رپورٹ آج کے شو میں آپ کے لیے نہیں پیش کر پائے. کل کے شو میں آپ کے لیے وہ بھی لے کر آئیں گے. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان